Thank you so much for coming back, guys. All right, let's see a bigger masala now. And yes, Pepa, it's a ring light, and I'm having a lot of fun with it. It was a PR package. Now I don't know how to use it properly right now, but I seem to kind of get it somehow. So I'm just waiting for him to join in. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह असल भाई, आपने खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, I'm doing great. आप सुनाएं, how is the weather tonight? आज तो इस्लामाबाद माशाल्लाह से it's raining. अभी 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 अचानक से शाम को वेदर कमाल हुआ। एक दोस्त का मैसेज आया कि यार 8 बजे मुझे पिक करो, एंड आई टोल्ड कि यार मैं नहीं आ सकूंगा, मुश्किल है, मेरा एक शो है। तो बस मौसम अभी इंजॉय करेंगे सर आफ्टर द शो इंशाल्लाह। Perfect. आई होप कि मेरी चलें? आवाज एको नहीं कर रही बैक आपको। नहीं, I think it's good. मेरी आवाज के साथ तो I guess there's no problem, right? ओके Chale, perfect. So let's begin. First of all, thank you so much for joining in. People are joining in साथ. And first of all, everybody, I would like all of you to welcome Mr. Zeeshan Shafquat Malik. He is just a very amazing personality. I'm very actually blessed to have met him a year ago. And after that, we have not बहुत ज़्यादा मिले नहीं हम, but our experiences have been amazing. It's been a tremendous life story that Mr. Zeeshan shares. And I'm literally very amazed to see him working and hustling all day long. He's going to tell a lot about that today. So first of all, starting with Mr. Zeeshan, please introduce yourselves to the audience that doesn't know you, even though I feel like they would know you already. अच्छा, I hope it's fine if I speak in Urdu, right? Yes, totally. All good singing, चल सिंगना यहाँ पे. अच्छा, तो सीन कुछ यूं है कि असद भाई से मुलाकात हुई 1.25 साल पहले। मुलाकात दोबारा ना हो सकी, लेकिन राब्ते जिंदा रहे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट हैज़ बिन अमेजिंग टू फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, और आप जो हेल्थ नीश के अंदर काम करें, दैट्स अमेजिंग। तो कूडोस टू यू। अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, बाकी हम गुफ्तगू के साथ आगे बातचीत चलती रहेगी। मेरा नाम है ज़ीशान शफकत मलिक, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। By the outlook, I am a physically impaired person since childhood, पैदाइशी तौर पे। उसके अलावा I am an entrepreneur. Academically, I have done mass communication journalism. पढ़ाई के बाद कुछ फील्ड में काम भी किया, फिर obviously छोड़ दिया। So many challenges, obstacles, no money at all. I did some teaching at a university, पढ़ाता रहा हूँ। I do a lot of public speaking, trainings, workshops, seminars, panel discussions. And my interests are obviously business, startups, technology, and everything to do with internet. तो उसके अलावा जो हम कारोबार चला रहे थे, so we used to run Khyber Dodhai. Used to because 4 महीने से बंद है because of COVID-19, and अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो। Inshallah. अच्छा, so start with Khyber Dodhai. मतलब I've been a fan of Khyber Dodhai. Honestly, मैं एक पहली दफा जब गया था, I had kabuli pulao, और it was just amazing. और it was the first time I was actually thinking, ये सारे fancy restaurants में ना, is there is a thing you only pay for your own plate. लेकिन वो जो पुलाव था, kabuli pulao, that was for 2 people, for 2 servings, and I was like, wow, the taste was super fine, the ambience and the vibe was super great. Honestly, at that time I didn't knew कि Khyber Dodhai was one of the amazing things that Mr. Zeeshan does. लेकिन बाद में मुझे पता चला, and I was really excited, and I'm just waiting कि when he's gonna invite me again. So please tell us about that. So it has been an amazing journey. It's been almost I think 3.5 years now. और इस दफा हमारी जब सालगिरह गुजरी तो कोविड था, हम सेलिब्रेट नहीं कर सके। Every year we throw a huge party. हम कस्टमर्स को बुलाते हैं, who are our regular customers. हम एक free food at the house होता है। तो जब हमने खैबर डोडे शुरू किया था, we were transitioning from Cafe Rooftop. Previously we used to run a cafe. उसका obviously setup scale पे different था, smaller था and everything.
So with Khyber Dodhai, everything was at a larger size, right? तो kitchen बड़ा, staff बड़ा, menu चलाना मुश्किल, everything was difficult. I would be very honest with you कि हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी because हमारे अच्छे वाले पैसे लगे हुए थे. So we wanted to make sure कि हर चीज़ up to the mark हो. We did our best in the ambience, we did our best in the marketing, kitchen में, equipment में, सामान में. Initially 2-3 months were obviously difficult because आप उसमें you're trying to find those customers and you're trying to improve your taste as well. तो आई वुड से कि 6 से 8 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो टर्निंग बैक. हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी रेगुलर कस्टमर बेस है जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, एंड दैट्स हाउ वी कीप द बिजनेस रनिंग माशाल्लाह. फूड के टेस्ट में बेहतरी की, सर्विस में बेहतरी की. जब जब कंप्लेंट्स आई, जब जब फीडबैक आया, उसको बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि हम खुद भी खाने पीने के शौकीन हैं एंड इट्स समथिंग दैट वी वांट टू डू फॉर लाइफ. हमारा एक और प्रोजेक्ट ऑन द अभी फंसा हुआ है. सो वी स्टार्टेड दैट इन अक्टूबर 2019 और उसको ओपन होना था प्रोबेबली मार्च में, बट ऑब्वियसली जगह सामान सब बंद पड़ा हुआ है. सो इनिशियली थोड़ा सा घबराए थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है. इट वाज अमेजिंग. This is just great. So before I move on to my questions, there's a question from Abdullah. That's really great, sir. Which hair products do you use, though? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सो व्हेन आई वाज यंग इन माय कॉलेज, जब मैं एफएससी में था, तो आई यूज्ड टू हैव लाइक वेरी लॉन्ग हेयर. मेरे कोई पिक्चर भी मेरे प्रोफाइल पे लगी हुई है. तो मैं और मेरा, सो आई एम अ हैट्स लवर, राइट? मेरे पास कैप्स, हैट्स बहुत ज़्यादा है. एनी काइंड ऑफ कलर और साइज यू कैन थिंक आई हैव इट, राइट? तो मैं बचपन से टोपियाँ पहनता था, टोपियाँ कराता था, यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ एल एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक उस जवानी के शौकों में ना यूनिवर्सिटी तक बाल गिर गए. नाउ आई लुक ओके, एटलीस्ट थोड़ा वो सोफिस्टिकेटेड फील आती है. Now you look like an entrepreneur. सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. Acha, so बताएं, like, did you start Khyber Dodhai? How did you start it? How was, how you conceived the idea? And especially, how did you move on from this Khyber Dodhai to Cafe Rooftop, your Cafe Rooftops at Khyber Dodhai? How did you, like, moved on from one Right. place to another, managing every single thing? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैं बल्कि इस पे एक आर्टिकल शेयर करूंगा बाद में, व्हिच यू कैन रीड एज वेल. ओके, हेलो सर, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड. Sure, sure, sure. हेलो, वापस आ गई, घर नहीं गई, संडे आ गई, एक उमा कर दो, ठीक है. तो अच्छा, हाय करना है लोगों को. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. फ्रेंड है ना, इधर आओ, इधर आओ, कम हियर. आओ ना, आओ ना. अच्छा, आ जाओ ना. खैर है. अच्छा, मामू को तो चार्ज. अच्छा, दिन में चार्ज हो तो जब आ जाए, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. सो उस आर्टिकल का, सो द टाइटल इज के, सो आपकी बात को कंटिन्यू करने के लिए, जब कैफे रूफटॉप हम चला रहे थे, असल भाई 3 years वी डिड एन अमेजिंग बिजनेस. मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड स्केल ना, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट सीन था. उसके बाद अचानक से शीशे पर सरकारी बैन लग गया. सो वी डिड नॉट गो इनटू दैट हसल के यार इसको चलाएं, मामलात करें, ये वो, बिकॉज मामलात में चीज़ ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं चलती. हमने खुद ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद जो अगला एक हफ्ता था वो बड़ा अजीब सा था. मैं, मेरा भाई घर पे होते थे. सो व्हाट वी डू इज के जितने भी हमारे कारोबार के ऑपरेशंस होते हैं वो मेरा बड़ा भाई देखता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग एल्स लाइक मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटजी वो मैं देखता हूँ. सो इट्स लाइक अ टीम वर्क, राइट? तो कैफे के बाद वी यूज्ड टू बी लाइक, हमारी इस्लामाबाद में अच्छी फिल्म थी, मतलब पीपल वुड से हाई टू अस, रिस्पेक्ट अस, इनवाइट करते थे हर जगह. कैफे के बाद एवरीवन वाज लाइक, नहीं ये लूजर्स हैं, कैफे तो चल गया, अब क्या करेंगे. इवन माय फैमिली वाज लाइक कि दोनों भाई वेले हो गए. 3 months वी क्लोज्ड इट डाउन. हमने जगह नहीं छोड़ी, वी केप्ट द रेंटल, और हमने ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि हम इस जगह को क्या कर सकते हैं. लकीली उस टाइम पाकिस्तान, और उस टाइम इस्लामाबाद में जो शिनवारी फूड है, दुम्बा जो है, वो सिर्फ आपको यहाँ मिलता था कराची कंपनी, पेशावर मोड़ वगैरह पे. और वो जगह ऐसी है कि इट्स गुड फूड बट नॉट सूटेबल फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ना. आप खवातीन के साथ, फैमिली से नहीं जा सकते. और वो इस्लामाबाद को एक पसंद है ना, एक एम्बियंस की फील कि यार इंस्टाग्राम, Exactly. इस्लामाबाद वाली फील्स है ना. हाँ. तो माय ब्रदर कुक्ड अप दिस आइडिया कि यार पश्तून फूड बेचते हैं. इट्स अमेजिंग, क्योंकि हम लोग खुद भी बचपन से पेशावर जाते रहे खाना खाने के लिए. तो हमने कहा यार रिस्क लेते हैं एंड लेट्स डू इट. हमने प्रॉपर प्लानिंग की. ऑब्वियसली लकीली वी हैड द राइट कंपनी अराउंड अस. हमारे ताल्लुकात जान से अच्छी थी. हमारे एक बहुत अजीज थे
وہ سرکاری ملازم ریٹائرڈ تھے, پشتون ہیں وہ بھی, لکی مرغت کے. سو ود ہم وی ٹوک ہم along, اور ہم نے پورا کے پی کے گھوما, ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ ایوری پلیس. ان کی کافی جان پہچان تھی. ہم نے ہینڈ پک کیے بندے کچن کے لیے, ہم نے اسٹاف کے لیے بندے ہینڈ پک کیے. ڈیزائننگ جتنی بھی ہمارے ریسٹورینٹ میں ہوئی ہوئی ہے, ایوری آرٹیفیکٹ یو سی, ایوری کلر سی, ایوری پیٹرن سی, وہ سب میرے بڑے بھائی نے بنائے ہوئے ہیں. سو اس نے وہ سب خود بنایا. ہم نے اس پورے پروجیکٹ میں 1 روپیہ بھی کسی آرکیٹیکٹ کو نہیں دیا, کسی آٹو کیڈ ڈیزائنر کو نہیں دیا, کچھ بھی نہیں ہوا. دیر آر نو بلو پرنٹس. ہمارے پاس ایک کاغذ پہ بال پین سے بنے ہوئے نقشے, کبھی دکھاؤں گے تو آپ کو ملاقات ہوئی, اینڈ خود بنایا. سو جب آپ ہر پروسیس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دین یو نو ایگزیکٹلی نا کیسے کیا ہو رہا ہے. سو ہز جاب واز ٹو ری ماڈل دی انٹائر تھنگ. ہم نے پورا کیفے روف ٹاپ توڑا, اینڈ وی اسپینڈ شٹ لوڈز آف منی ٹو میک اٹ ہیپن. اور الحمدللہ جب چلا تو ایک امیزنگ رسپانس تھا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے 1 by 1 لوگ آتے گئے. That's brilliant. That's beautiful. لیکن مجھے یہ بتائیں, like, going about all that idea of Khyber Dodhai and, moving on to Lucky Margat, Peshawar میں گھومنا and, getting inspired from all these people. اس ٹائم پہ وہ ڈر نہیں آیا کہ, پہلا والا جو چیز تھی وہ بھی گورنمنٹ کی وجہ سے بڑے بڑے things were going on, the circumstances, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا, bad thing ہو گیا, تو اس کو بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. Weren't those things coming to your mind and how did you fight those? I would say کہ obviously ڈر تو somewhat ہوتا ہی ہے انسان کو. اب I wouldn't call it a fear, I would call it being precautionary, کیونکہ جب میں چھوٹا تھا, I started my journey back in 2006-7, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم بہت فیئر ہوتے تھے, اور obviously ایکسپیرینس نہیں تھا. جب ہم کیفے چلا رہے تھے تو اس سے پہلے میں آن لائن کاروبار میں تو پرانا تھا, آف لائن کاروبار ہمارے یہ نیا نیا تھا نا, ہم یہ کر رہے تھے, ساتھ ہم پراپرٹی کا کچھ کام کر رہے تھے. تو آف لائن کاروبار میں جب ہم اس میں آئے تو ہماری نا بہت پبلک ڈیلنگ ہوگی. تو ہم جتنا تھانے کچہری کے مسائل تھے وہ میں پہلے بھگتا چکا تھا, ٹھیک ہے, مطلب بڑی عجیب کہانیاں ہوئی ہمارے ساتھ. تو ہمیں وہ والا خوف تو نکل گیا تھا. دیکھیں ہمیں سرکار کا کوئی ڈر نہیں تھا. ہماری روز معاملات آئے دن چلتے رہتے تھے ڈی ایم جی کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اور میرا جو بھائی ہے بڑا, ہی از ویری اسٹرانگ willed. I mean, I draw a lot of my inspiration from him. اور he has been a mentor since childhood کہ یار ذیشان صاحب آپ نے ایسے کوئی چیز لے کے چلنی ہے, گھبرانا نہیں. ابھی آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ کووڈ کے حالات میں ہمارا ایک پروجیکٹ بند پڑا ہوا ہے, ایک پروجیکٹ جس پہ ہم نے اچھی بلی رقم لگا دی ہے وہ بھی بند پڑا جو لانچ کرنا تھا. اور مائی بردر از آج کل ہم ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, وی آر ان اے پروسیس کہ یار ہم نے کھلنے کے بعد 3 نئی جگہیں کھولنی, سمجھ لیں. تو ہم نے ابھی ریئل اسٹیٹ بھی اسکاؤٹنگ کر لی ہے, آئیڈیاز بھی کوک کر رہے ہیں. سو وی جسٹ تھنکنگ یار حالات نارمل ہو, لیٹس جمپ انٹو اٹ. تو فیئر ہوتا ہے, لیکن obviously you calculate that fear, you try to minimize the risk that much you can. باقی تو اللہ کی رضا ہے سر, مرضی اللہ کی. That is amazing. The fact that you're hustling right now in this time, and acha, the interesting fact is that I've seen all over the world, جو پہلے بھی ڈاؤن ٹائمز آئے ہیں, whenever the world is facing down times, economic crash آیا 2008-5, we had a lot of other times جہاں پہ crash آیا. ان ٹائمز پہ جو اسٹارٹ اپس بنے, they're booming right now. بالکل ایسے ہی دیکھیں, So- when things sorry to cut you here, when things change تو بہت سارے نئے مارکیٹ میں پلیئرز آتے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ریسٹورینٹ انڈسٹری میں اسلام آباد کے اندر بہت سارے انفارچونیٹلی لوگ اپنے کاروبار بند کر چکے ہیں کیونکہ they cannot afford to keep it afloat. تو اب بہت نئے پلیئرز بھی آئیں گے, کچھ پرانے پلیئرز بھی دوبارہ موومنٹ کریں گے. میں آنیسٹلی بتاؤں, دیکھیں فیئر ختم کیسے ہوتا ہے, when constantly you're getting into failures and problems. 2012 کی بات ہے, آپ یقین جانیے, میں شام کو سو رہا تھا, I used to be in اسلامک یونیورسٹی, بیچلرز کر رہا تھا, کالج سے آیا ہوں, یونیورسٹی سے سو رہا ہوں. میں نے ویک اپ نا, کالیں آ رہی ہیں مجھ کو, میں نے ویک اپ نا, تو میرا 14 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تھا. میرے پاس کچھ فیس بک پراپرٹیز تھیں, سم ون ہیک مائی اکاؤنٹ اور وہ غائب ہو گئے. تو میں نے بچپن سے نا 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 10 لاکھ اس طرح غائب ہوتے ہوئے دیکھیے نا. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دی ویلیو آف منی. دیکھیں آپ پیسہ بنا بھی سکتے ہیں اور پیسہ چلا بھی جاتا ہے, سمجھیں, اٹ گوز بوتھ ویز. تو وہ مونیٹریلی ٹینشن نہیں ہوتی, اوبیسلی بندہ پریشان ہوتا ہے وقتی, لیکن پھر آپس میں جوڑ کے وی ٹرائی ٹو کیپ ایچ ادر افلوٹ, کیا کچھ نہیں ہوتا, کر لیں گے, اللہ خیر کرے گا. Wow. So before I go on to my next question, Mifra asks, just want to ask this, what kept you to stay and believe that everything's going to be okay? یہ اٹس سم تھنگ وچ از ویری بیسک. مجھ سے نا ہر کوئی عمومی طور پہ 2 سوال کرتا ہے, جنرلی آل مائی فرینڈز ان مائی سرکل, کہ یار تم ہر ٹائم کتنے خوش کیسے رہتے ہو یار, ہم تو ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں میں سخت پارٹی بوائے ہوں, آپ سے میری ملاقاتوں کو یاد ہوگا, I just feel like enjoying life. ٹھیک ہے, میں سیڈ نہیں رہ سکتا.
اگر میں سیڈ ہوں بھی آئی ٹرائی ٹو چینج مائی پرسپیکٹو کیا کو بہتر کرتے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جو فیئر آف ان نون ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا کل کیا ہوگا, وہ تو کسی کو نہیں پتا. دیکھیں آج ذیشان شفقت ملک معذور ہے, کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے آپ معذور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فیئر آف ان نون ان ایوری پارٹ آف لائف از دیئر, اینڈ دا تھنگ از کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور سیکنڈلی جو میری زندگی کے مسائل ہے, سو آئی ہیو دس فزیکل ڈسیبلٹی. بچپن تو بڑا مشکل تھا, ٹین ایج لائک اٹ واز ہارریبل, لیکن ونس آئی امبریسڈ اٹ, دیکھیں آئی کین ناٹ چینج دس. میں نے اتنا علاج کرا ہے, آئی ہیو بین ٹو ایوری واک آف میڈیسن یو کین امیجن. کیا دم درود تو کیا ایلوپیتھک کچھ بھی نہیں ہوا. So when you understand this thing, that there are certain things that you can change by your will, and there's something that you cannot change. So it's quite easy then. دیکھیں میں اپنے آپ کی حالت نہیں بدل سکتا, لیکن جو چیزیں میں بدل سکتا ہوں وہ میں بدل رہا ہوں الحمدللہ. اور جو فیئر آف انون ہے کہ کل کاروبار چلے گا نہیں چلے گا, مجھے اس بندی نے چھوڑ دیا, میں ایگزام میں فیل ہو گیا, who cares man, who cares, just do your efforts and باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. Beautiful, beautiful. The sole distinction جو ہوتی ہے نا کہ some things that you can control and things you can't control. This is very very important to understand because آپ کی life بہت آسان ہو جاتی ہے اس کے بعد. بے شک. All right. So Zeeshan bhai, my next question is, how do you keep yourself so inspired, motivated, and hustling 24/7, even considering the physical setback that you have? I won't call it a disability. I would call it a setback. Because disability is something جو آپ کو disable کر دے. And you are that person, you're an inspiration for me as well, an inspiration for so many people I know, that you're doing these things جو باقی لوگ with every single thing, with all the resources in the world are not doing. So you're an inspiration. So talk us through that. Sir, thank you so much for the kind words. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں which I practice. دیکھیں my life is just moving forward. اور obviously ایک evolutionary process ہے. ہر سال میری سوچ میں تبدیلی آتی ہے, خیالات میں تبدیلی آتی ہے. جو ابھی ایٹ دا مومنٹ میں سوچتا ہوں what one can practice وہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسٹاپ فیئرنگ دی ان نون, جو میں نے پہلے بات کر لی. سیکنڈ بات یہ کہ جو چیز آپ نہیں بدل سکتے اس کے بارے میں اوور تھنکنگ چھوڑ دیں. اینڈ تھرڈلی دیکھیں آپ نے زندگی کو دیکھیں آل یور ایموشنز نا, جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں. کل ہی مجھے دوست نے بات شیئر کی, بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ ڈاکٹر یو کین ویٹ اٹ ایز ویل, کہ آپ کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں دے آر ڈریون فرام یور تھاٹ پروسیس, تھنکنگ سے. اف آئی تھنک گڈ اباؤٹ اسد نا, تو آئی ول فیل warmth towards you, سمجھ لیں. and if I don't like you, I have hatred about you, سوچتا بڑا ہوں. نانی کے فون دو, یہ لو باہر لے جاؤ, بائے, تھینک یو. اچھا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ذیشان صاحب آپ بھاشن دیتے رہتے ہیں, اتنا آسان تھوڑی ہے, ہاؤ وڈ یو ریلیٹ ٹو اس. دیکھیں میں آپ سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. اگر میری معذوری ہے اور آپ کو اگر صرف مالی دقت ہے تو ہر بندے کی پریشانی ہے. کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری پریشانی بہت زیادہ ہے, آپ کی کم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ میں اس بندے کو اتنی ہی مشکل دیتا ہوں آزمائش جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ قصہ تو اللہ نے ختم کر دیا. ہر بندے کی زندگی ڈیفیکلٹ ہے. کسی کی زندگی میری طرح بہت گلیمرس ہو جاتی ہے کہ اوے وہ دیکھو ٹنڈا جا رہا ہے, وہ ٹنڈا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں کی پریشانی اندر ہوتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, جب تک آپ پازیٹیوٹی کو سوچیں گے نہیں, تلاش نہیں کریں گے, تو کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے وچ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری, کہ یار دنیا میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, میجورٹی لوگ برے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر اس دنیا میں ڈارکنیس, جیسے آپ کا بھی کیمرہ ڈارک ہو گیا, اگر ڈارکنیس بڑھ جائے, نفرتیں بڑھ جائیں, تو اچھائی نہیں رہ سکتی. دا پرابلم از ایز لانگ ایز یو ہیو اے نیگیٹو مائنڈ سیٹ ٹوورڈس تھنگس. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار میں نے ایگزام تو دیا, آئی واز ہوپنگ ٹو گیٹ 100% مارکس, 50% آئے ہیں, ہائی کیوں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس سے پرانے جو پچھلے ایگزامس تھے ان سب میں آپ نے ایس کیے. why don't try to find the bright side of things. مطلب اگر میں نے خیبر ڈوڈھے چلایا, I made good money with it, اگر میرا نیا پروجیکٹ فیل کر جاتا ہے تو میں روتا رہوں, ہائے اتنی محنت کی, زیادتی ہے. یار I have to celebrate the good things in life. جب تک میں اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ being grateful نہیں سکھاؤں گا, کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب rather than wasting my time نا کہ ہائے میں ٹنڈا ہوں, میرے ہاتھ ایسے دکھتے ہیں, میری گردن نہیں, I enjoy myself. ٹھیک ہے, rather than feeling sad نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا چائے کا موڈ ہے. You things that make you happy in life. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وہ تھوڑا سا there was some distortion. So basically جس طرح سے آج کل کراچی میں کہ الیکٹرک, سوری بات کرتا ہوں, ان نٹ شیل نا سر, جو انسان شکر گزاری نہیں کر سکتا نا وہ خوش نہیں رہ سکتا.
آپ جو مرضی زندگی میں کر لیں, اف یو آر ناٹ گریٹفل نا. دیکھیں جب میں معذور ہوں نا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہائے مجھ سے زیادتی ہے, تو مجھے روڈ پہ وہ بندہ نظر آتا ہے جو میرے سے زیادہ مشکل میں ہے. سمجھ لیں, میری اپنی خالیں لگا دیتا ہوں میری اپنی خالیں ہوز اے پولیو وکٹم, دیکھیں ان کی لائف میرے سے اتنی ڈیفیکلٹ ہے بھائی, آئی کی ناٹ ایون پٹ اٹ انٹو ورڈز. تو وین یو سی پیپل ہو آر ہیونگ مور چیلنجز ان لائف نا, تو آپ ہمبل ڈاؤن ہوتے ہیں کہ یار شکر کرو جو ہے. This is so true, Zishan bhai. Matlab, I feel like if you're not grateful for the things you have, you'll always be looking towards something to blame upon, and you're always going towards toxicity, negativity. आप अगर grateful नहीं है, तो you can never be positive, right? ٹھیک ہے, بالکل. So, chale, my next question is, what's that one thing you wish you had known when you began your journey as an entrepreneur and motivational speaker? یار آئی تھنک آئی وش کہ میں زیادہ ایکسپیریمنٹس کرتا, زیادہ فیلئرس کرتا. مجھے اس چیز کی نا ورتھ نہیں پتا تھی. اب تو پتہ ہے, اب تو الحمدللہ ہم رسک لیتے ہوئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے نہیں کتراتے, لیکن اب عمر بھی نکل گئی ہے. وین آئی واز ینگ آئی ہیڈ سو مینی اپرچونیٹیز, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسڈ اپرچونیٹیز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو فومو کہ مجھے فیئر آف مسنگ آؤٹ ہو, لیکن بہت ساری چیزیں میں اس لیے نہیں کر سکا کہ میں نا کمفرٹ زون میں آتا گیا. سمجھ لیں, ایک چیز چل رہی ہے, مناسب چل رہی ہے, اچھے معاملات ہیں یہاں پہ, تو کہ بھائی اوکے ہے. آئی کین ٹیل یو ود اٹموسٹ سرٹینٹی, ہارڈ ورک ایک طرف, کنسسٹینسی ایک طرف, آئیڈیا ایک طرف. ٹھیک ہے, اگر آپ بار بار فیلئرس کو اپنے قریب نہیں لائیں گے نا, تو آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے. لیکن یا تو میں دل لگا کے بیٹھ جاؤں نا کہ ہائے خیبر ہی میرا ریسٹورینٹ ہے, نہیں چل رہا, پھر بھی میں نے یہی چلانا ہے. لیکن آئی ہیو ٹو شٹ اٹ ڈاؤن اینڈ موو آن فار دا نیکسٹ تھنگ. اور اگر مجھے نقصان آ بھی رہا تو میں نے اس نقصان کو فکس کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. دا مور چیلنجز آئی ہیو, دا مور گروتھ آئی ایم ہیونگ ان لائف. ادروائز اگر ہر مہینے کا 2 لاکھ روپے آ رہا ہے نوکری کی طرح, spoon.com جائز میں کام کریں, 20 سال نکال دیں, کیا یہ کیا لائف ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اف آئی واز ینگ اگین, تو میں اپنے آپ کو بتاتا کہ ذیشان صاحب آپ کو اور چیلنجز, فیلئرز اور ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے. Perfect. I love your perspective, Zishan bhai. That is one of the things that I really love about you. Okay, you have this certain level of perspective which makes you, go out of every single difficulty you have in life, and that's beautiful. جزاک Which اللہ. makes me come to my next question. کہ what was your life's biggest failure? زندگی کا سب سے بڑا فیلئر کیا تھا اور اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ یار فیلئرس تو کافی گزرے ہیں. فیلئرس الحمدللہ کم رہے ہیں, مسڈ اپرچونیٹیز زیادہ رہی ہیں. لیکن آئی ٹرائی ٹو ناٹ اکویٹ اور کنیکٹ مائی لائف ود دا مانیٹری سکسیس. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے جو پیسے کمانے کا مزہ ہے نا, وہ تو بہت ینگ ایج میں انجوائے کر چکا ہوں میں. اب مجھے کوئی چاہ نہیں ہے کہ یار آپ نے کوئی مہنگی جگہ جا کے کھانا کھا لیا, کوئی ٹریولنگ کر لی, کوئی شغل, سب کچھ کر لیے. اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں. تو فیلئر کو میں کاروبار کے ساتھ تو لنک نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں زندگی پڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تو محنت پہ ملے گا. ہاں فیلئر آئی وڈ سے پرسنل لائف میں آئی کین ٹیل یو. یار فیلئر بھی دیکھیں اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن. ٹھیک ہے, کچھ میرے ریلیشن شپس ایسے رہے ہیں جن میں یو کین سے کہ تھوڑی سی ٹاکسسٹی آ گئی, اور کچھ لوگوں نے میرا نا وقت کچھ زیادہ ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, آئی وش اینڈ ہوپ کہ میں وہ وقت نہ ضائع ہونے دیتا. مطلب کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا. آئی ایم اے ویری انکوزیٹو پرسن, صحافی ہوں میں, معاملات پہ نظر رکھتا ہوں, میرے پاس ہر چیز کی خبر تھی کیا ہو رہا ہے. بٹ چاہتے ہوئے نا میں کنویں میں جا رہا تھا, I was going to that valley and zone جہاں سے آپ نکل نہیں پاتے. I do wish and pray کہ کاش وہ ٹائم نہ ضائع ہوتا, کیونکہ میں نے اس میں کچھ 4-5 سال ضائع کر دیے. میں ان 4-5 سالوں میں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن دین اگین دیٹ واز دا پارٹ آف دا لائف ان جرنی. تو اللہ کرے آگے پورا کر لیں گے وہ وقت. Perfect. Beautiful, Zishan bhai. I hope and pray the same for you as well. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, دیکھیں جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں, آپ کے ساتھ کوئی دوستی ہے, کوئی بزنس پارٹنرشپ ہے, کوئی بوائے اینڈ گرلس, کوئی بھی معاملات ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ, جہاں آپ کو لگے نا کہ آپ کی سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو رہی ہے, تو یہ شوڈ واک اوے. آئی واز ویری لیٹ ٹو واک اوے. مطلب لیٹ کیا, دیٹ دی ادر پرسن ککڈ می آؤٹ. سمجھ رہے ہیں. تو آئی تھنک ون شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو نو کہ آپ نے کب اٹھ جانا وہاں سے. I feel like this is a very big, life lesson for all of us. For the audiences listening to this, I feel like this is one of the very, because let's be very honest, Generation Z that we're living right now, ہم جس generation میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں, they're into these things a lot. So it's a life lesson for all of us, Okay, so tell me, now this is a very interesting question جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. If you had the time, energy,
and money to do anything to keep you happy and healthy, what would you do? सर बेसिकली मैं इसी चीज पे जिंदगी में मेहनत कर रहा हूँ. आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे जब मैं छोटा था, मैंने 17, 16, 18 ना, तो बहुत जल्दी उम्र में ना बहुत सारे पैसे आना शुरू हो गए मेरे पास, और बड़ी ही कंसिस्टेंट रेकरिंग इनकम थी, हर महीने आती थी. तो शुरू में तो मैं, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने बड़ी याशी की ना. देखिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपको स्ट्रगल पता है क्या होता है कि यार 2,000 रुपये का स्टेक खा लेंगे, फलानी जगह चले जाएंगे, फलाना PS4 बाय कर लेंगे, ठीक है. एज आई एम इवॉल्विंग ना थ्रू आउट माई टाइम, मैंने पिछले 10-12 साल में ना एक चीज़ पे बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज़ टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड मी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स तो नहीं है इतने, मतलब मर के 3,000 हैं, एंड आई डोंट हैव एनी फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया नंबर्स की बुनियाद पे. कभी उस पर इतनी फोकस से मेहनत नहीं की, लेकिन मेरा सर्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग है. सो आई हैव फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस एंड पीपल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ जो ऑब्वियसली ज़िंदगी में मदद करते हैं. मेरा जो इवेंचुअल गोल है ना, जहाँ पे मैंने अपनी ओल्ड एज तक पहुँचना है, या जितना जल्दी पहुँच गया, वो यही जवाब है जो आपने सवाल किया कि अगर पैसा, वक़्त और रिसोर्सेज होते तो क्या करते. मेरा एब्सोल्युटली एक ही बिलीव है कि मैं उस पैसे को, वक्त को और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता. आई एम अ ह्यूज पर्सन जिसके दो इंटरेस्ट हैं. एक तो मैंने पॉलिटिक्स में आना है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आके उससे आए बगैर, पार्लियामान में तरमीम के बगैर, पार्लियामेंट के बगैर आपको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. एंड सेकेंडली, आई वॉन्ट टू डू सो मच फॉर द PWD कम्युनिटी. और ऑब्वियसली इन दोनों कामों के लिए मुझे पैसे भी चाहिए सस्टेनेबल, ताकि मैं मेहनत कर सकूं, और बाकी मामला भी चाहिए, क्योंकि मैंने जो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस किए हैं ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट NGOs, मैंने काफ़ी सारा काम किया लोगों के साथ, ज़्यादातर माजूर लोगों के साथ किया है. आप यकीन जानिए, माजूर तबका पाकिस्तान का ना बहुत ही मार्जिनलाइज सोसाइटी का तबका है, ठीक है. मतलब कि तादाद बहुत ज़्यादा है, कोई एक्चुअल कंसेंसस नंबर नहीं है कि कितने लोग हैं, अजीब मामलात हैं. सो आई डू विश के वन डे व्हेन आई एम इन माय 40s ना, मेरी कोशिश ये है कि मैं ना फंडिंग ना लोगों से लूँ, आई कैन बिल्ड बिजनेस, कारोबार हो जो नोट छापता हो, और अपने ही नोटों से ना अपने आइडिया को फंड करूँ, ताकि मुझे किसी की सुननी ना पड़े. अब गोरों से पैसे लूँ, गोरे बोलेंगे अच्छा फलाने के लिए काम कर लो, फलाना कर लो. यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट एज वेल, ताकि आपकी वैल्यूज ना हर्ट हो. तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे, एक आर्टिकल आई विल शेयर विद यू, आप लाजमी पढ़ेगा, आपको बहुत मजा कराएगा. सो दैट इज राइटर, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में रिसेंटली कॉलम लिखा. ही टॉक्स अबाउट द मॉरल पेरिल ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है. मतलब कि कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में दो पहाड़ होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में. ये उस बंदे का पर्सपेक्टिव है. पहला पहाड़ ये होता है जिस पे वो मेहनत करता है, तालीम हासिल करता है, अपने गोल्स आइडेंटिफाई करता है, और कहते हैं जी मैंने CEO बनना है, मैंने टीचर बनना है, मैंने स्पोर्ट्स स्टार बनना है. वो पहले पहाड़ पे आ जाता है, एंड दैट इज़ द माउंटेन ऑफ ईगो, ठीक है, जहाँ पे उसकी सेल्फ स्टीम ना एलिवेट कर जाती है बहुत ज़्यादा, और उस वक्त ना उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पीनेस जो है ना, वो सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है. यू गेट समथिंग, डोपामिन रश कम हुआ, यू ओके, अब क्या करूँ मैं. उसके बाद कहते हैं कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ईगो के पहाड़ पर गुजार देते हैं. आप जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते, मीनिंगफुल नहीं करते, ठीक है. उसके बाद उस पहाड़ से आप नीचे गिरते हो, तो देयर इज अ वैली. वैली के बाद अगला पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच की कहानी है, ठीक है. वैली में गिरने के बाद लोग ना धंस जाते हैं दलदल में, आप वहां से निकल नहीं सकते, आप करेज लूज कर देते हैं, होप लूज कर देते हैं, फेलियर्स आर पुटिंग यू डाउन, आपको समझ नहीं लगती क्या करें. आधे लोग जिंदगी यहाँ गुजार देते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है. मतलब दे हैड सक्सेस इन लाइफ, दे अचीव्ड समथिंग, देन देयर वाज अ डाउनफॉल एंड नथिंग हैपेंड. जो उसके बाद के लोग हैं ना, वो दूसरा पहाड़ चढ़ते हैं और उस पहाड़ पे जिंदगी गुजार के मरते हैं. वो पहाड़ है द माउंटेन ऑफ गिविंग, ठीक है. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट मेक्स समवन एल्सेस लाइफ मोर easier, पर्पसफुल, मीनिंगफुल, आप किसी की मदद करते हैं, देन यू गेट जॉय, ठीक है. और जॉय और हैप्पीनेस में ना फर्क है, ठीक है. जब तक आप जिंदगी में, असद भाई मेरा भी बहुत अच्छी तरह मानना है, किसी की मदद करने के काबिल नहीं होते ना, आपको एक्चुअल हाई नहीं मिलता लाइफ का. तो आई वुड से कि अल्लाह ताला ने अगर सलाहियत दी, अल्लाह ताला ने अगर मदद की, अगर मेरे नसीब में हुआ, तो आई वुड लाइक टू just spend my days to help other people. Zeeshan bhai, I love this. I honestly don't have words. You have all my prayers. You have all my support. Because I know you, as a person. I know you. I don't know you as this person who was on Instagram and he's creating content. I've met you, even though not many times, but I know you a little bit more closer than that. I know you on an individual level. So I kid you not, you have all my support and all my prayers, inshallah. Please tell the audience where can our listeners connect to you online.
Sir, I'm available on all the platforms. आप YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn हर जगह हूँ. लेकिन आजकल क्योंकि वक्त थोड़ा बदल रहा है, हम थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, हम कनेक्ट करें यंगर ऑडियंस से, तो मैं Instagram पे बहुत एक्टिव होता हूँ. माय हैंडल इज़ वेरी सिंपल Instagram पे mrmr.zsm. और अगर आपने मेरे बारे में कुछ भी तलाश करना हो, what do I do, where do I live, what's my contact number, where's my Facebook, you can just simply search Zeeshan Shafquat Malik. तो हर किस्म का रेलेवेंट कंटेंट आ जाएगा. You can find me with my name on Facebook, on Twitter and everywhere. Instagram is easy, Facebook जहाँ भी लोग कनेक्ट करना चाहें. And I just want to share one thing here. देखिए मेरी ज़िंदगी में ना मैं अपनी ज़िंदगी से कोशिश करके और एफर्ट करके टाइम निकालता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए. मैं आपकी ज़िंदगी में आकर मदद नहीं कर सकता कि आपको इमारत बना के दे दूँ, लेकिन जो नॉलेज और टीचिंग्स हैं वो शेयर करने का बहुत दिल करता है मेरा. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे अच्छे लोग और मेंटोर्स ना मिले होते ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाबियाँ ना मिली होती हैं. सो आई डू ट्राई टू टेक आउट द टाइम जितना भी निकाल सकूँ. किसी का कुछ सवाल है, कोई गाइडेंस है, मेंटोरशिप है. So if anyone is interested to know anything about social media, marketing, advertising, entrepreneurship, karobar, failures, so people can feel free to contact. Thank you so much, Ishan bhai, for this. This vibe of giving, sharing out everything for free is a culture that you're building, and I Sir, note completely to ऐसे छाप believe के in this बंदे को culture. फ्री में भेज देना चाहिए. नहीं, that's true, that's true. अच्छा, now I have a very serious question, and that is about mental health, right? So mental health मेरे ख्याल से is not talked about enough. उसको इतनी attention नहीं दी जाती. What is your take on this? What do you think about mental health? Let me share a personal story here. देखिए जब मैं 16, 17, 18 साल का था ना, तो मेरी ना लाइफ बहुत मैंने 7वीं जमात नहीं पढ़ी क्योंकि 7वीं जमात के दौरान मेरा बहुत इंटेंसिव हेल्थ केयर ट्रीटमेंट चल रहा था. माय स्कूल वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे ना खुद ही प्रमोट कर दिया पूरा साल पढ़े बगैर. तो 14 से 17 तक मैंने बहुत इलाज कराए हैं. मतलब बात ऑपरेशन तक आ गई थी, लेकिन सॉर्ट ऑफ मी एंड माय मदर बैक ऑफ केयर ऑपरेशन हम नहीं करा रहे. वो कहते थे कि हर चीज़ इलाज की ट्राई के लिए कुछ नहीं करो, ऑपरेशन करते हैं, वी विल डू मल्टीपल ऑपरेशन, सर्जरीज होंगी, ये ठीक हो जाएगा. तो आखिर में डॉक्टर बजरे कहते हैं कि वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि 100% होगा, लेकिन ट्राई करेंगे. ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी अजाब क्यों बनाऊँ. देखिए व्हेन आई वाज हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ ना, ये बड़े होने के बाद मैंने समझा कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी. मैं आपको बताऊं कि आई यूज्ड टू डिस्पाइज माय फैमिली, आई यूज्ड टू डिसलाइक माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स. मेरा ना स्कूल का टाइम बहुत बड़ा गुजरा है. देखिए फ्रेंड्स थे नहीं, कोई था नहीं. मेरा द रीज़न आई हैव दैट क्रिएटिव साइड टू माई सेल्फ ना, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की है. आप कमरे में बंद हैं, आपको कोई भाई आपको मुंह नहीं लगाता, बाहर नहीं लेके जाता, कोई लाइफ नहीं है, तो खुद से बातें करनी है. और आपको फिर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, आप तंग हो रहे हो, सम डेज आर वेरी वेरी फकिंग डिप्रेसिव, तो आपको समझ नहीं आ रही. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो हालात ऐसे थे कि मेंटल हेल्थ की बात कोई करता ही नहीं था. आज के दौर में एटलीस्ट गुफ्तगू शुरू हो रही है. अपनी तरफ से हम भी कुछ कोशिश करते हैं, आप भी करते हैं. आई वुड से कि मेंटल हेल्थ इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ. मतलब आपके प्रोफेशन को मैं टोन डाउन नहीं कर रहा. देखिए हमारी हड्डी टूटेगी तो हमने आपके पास ही आना है, लेकिन द थिंग इज कि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आप मुझे देख रहे हैं ना, आप मुझसे मिले हुए हैं. आई एम अ शॉर्ट हेडेड गाय, मेरी गर्दन है नहीं, मोटा में हो गया हूँ. मेरे पास इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के दोस्तों में से ना बहुत ज़्यादा काम किया. I have achieved more, I have experienced more, I have had more thriller experience adventures, क्योंकि मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग था ना. ठीक है, तो आप अगर किसी बंदे को बॉडी भी दे देना, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं माशाल्लाह जो टॉल हैं, हैंडसम हैं, वो डम है, समझ लें. यू So नीड true, टू हेल्प so पीपल true. मेंटली. तो बात ये कि जहाँ पे बाकी हेल्थ केयर को इतना परवान चढ़ता है, तो मेंटल की बात करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली पाकिस्तान में फिलहाल एक्सपेंसिव है, और हर कोई बंदा इजीली एक्सेस नहीं कर सकता. एंड देयर सो मच टैबू अटैच्ड टू इट. मतलब अगर जिशान साहब ये कहते हैं ना कि हाय मेरे गोडे में दर्द है, तो हर बंदा मैसेज करता है वो फलाने डॉक्टर के पास जाकर तुम बैठता खाना पे. अगर बोलूँ ना यार स्ट्रेस हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अजीब सा, बोलते हैं और लानती ड्रामे ना कर, समझ नहीं. तो जिस जो तरह बात. लेकिन आई वुड से कि इसमें अवाम एट लार्ज की गलती नहीं. देखिए मैं तो कभी भी इस बात पे पहुंचूंगा ही नहीं कि अवाम जाहिल है. आई कैन नॉट से दैट. मेरे साथ लोगों ने बड़ी ज्यादतियां की इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, उनकी गलती नहीं है. जब देखें आपने अवाम को, मेजॉरिटी अवाम को अपने गाँवों में बंद किया हुआ है, जाहिल रखा हुआ है, एक्सट्रीमिज्म में डाला हुआ है, तो भाई ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना. हमारे मुल्क में देखें मैंने 8 साल लगाए हैं इमरान खान के साथ, आपको शायद पता ही हो. मैंने पीटीआई पे ग्राउंड पे काम किया, मैंने एक रैली जलसा नहीं छोड़ा. आई वॉज फ्रॉम कराची टू अहमदाबाद एवरी ईयर. ठीक है, मैंने इतने करीब से पॉलिटिक्स देखी है, करंट अफेयर समझे हैं, मेरा प्रोफेशन और बैकग्राउंड ही है. जब तक देखें स्टेट जिम्मेदारी
ایکسیپٹ اور اڈاپٹ نہیں کرے کچھ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک عوام بیچاری اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے. دیکھیں آپ جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اپنا وقت لگا کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو مزے میں نا. دیکھو میں تو مینٹلی اسٹرانگ ہوں, مجھے کیا لگے لوگ ہی پرواہ ہو, لیکن when I see people نا who have so much potential, they have so much spark, لیکن just because وہ mentally ڈاؤن فیل کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو honestly بتاؤں کہ ایسے ایسے دوست لوگ ملے ہیں مجھے. آپ کسی بندے کی mental grooming کر سکے نا, if you can help someone gain his self esteem, his confidence, be a more little fearful, تو آپ بندے کو بہت کچھ دے دیتے ہیں. اور لوگ جب اس چیز کو دیکھیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, 18 سال کی عمر تک I was such a loser کہ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب تو یہ موقع آ گیا کہ آپ خان صاحب کھڑے کرتے تو میں ایسی بات کرتا ہوں, خان صاحب وہ پھر کیا ہوا پریشر آپ کو سمجھ نہیں, کیونکہ اس سے پہلے نہ دوست تھے, نہ آواز تھی, نہ زبان تھی. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نصیب میں رکھا ہوا تھا. اتنے ایشوز کے بعد یار لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یار مجھے دھکے پڑتے تھے, مجھے گراتے تھے اسکول میں, چنڈ مرتے تھے. مطلب ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اس کی پوزیشن 40 41 42 آتی ہے, میں نالائق ہوں, مجھے چنڈے بھی مار رہے ہو یار, مجھے کوئی بریک پہ نہیں لے کے جاتا. میں 12 سال اے پی ایس پنڈی پڑھا ہوں, ہمارا اتنا ہیوج اے پی ایس کا وہ تھا گراؤنڈ تھا یار, میں کبھی گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا بھائی, سمجھ گئے. میں نے کبھی فٹ بال کرکٹ نہیں کھیلی, تو دیر از سو مچ مسنگ آؤٹ. بٹ الحمدللہ نا, وہ جو اچھا سرکل ملا, میں کو بتاؤں, لوگ ایک دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ جی کہ انسان ہمیشہ چینج اندر سے لے کے آتا ہے. دس از ایبسولوٹلی بل شٹ, سمجھ, بل کریپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی چیز کا چینج نا اندر سے نہیں آ سکتا. اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی این ایکسٹرنل اسٹیمولائی. دیکھیں جب تک میں اسلامک یونیورسٹی میں نہیں گیا نا, مجھے 3 4 گنتی کے بہت زبردست دوست نہیں ملے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں محنت ایفرٹ سب میرا ہی ہو رہا تھا, لیکن دیور پیپل ہو ور ٹیلنگ می کہ ذیشان گڈ جاب یار, آج اتنی محنت کی کل زیادہ کر لینا, اور فکر نہ کرو ایسے کر لو کے لیں. تو دیکھیں آپ کی زندگی میں دوست یار فیملی ہوتی ہیں. پیپل گو ٹو دیٹ زون کہ نہیں یار فیملی بھی دھوکہ دیتی ہے, بھائی بہن بھی ظالم ہوتے ہیں, دوست نہیں ہوتے, یو لیو آن یور اون, یولو سمجھ رہے ہیں. دس از سچ بل شٹ. دیکھیں مجھے 14 سال ہو گئے ہیں یو ایس کے پاپ کلچر پہ کام کرتے کرتے. جو نیریٹو میڈیا تھرو کرتا ہے لوگ بائی کر لیتے ہیں, بیکاز پیپل آر ناٹ لاجیکل, دے ڈونٹ ہیو کامن سینس. دا تھنگ از کہ ایز لانگ ایز یو آر پوٹنگ ان ایفرٹس نا ٹو میک چینج, تب جا کے سراؤنڈنگ بدلیں گے, تب جا کے اچھے لوگ آئیں گے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی برا ہے تو اچھا بندہ نظر ہی نہیں آئے گا. وہ نہیں میری طرح کے بوائز کہتے ہیں کہ یار میں کتنا سویٹ ہوں, لڑکیاں مجھے نہیں لفٹ کراتی, سمجھ رہے ہیں. تو پھر جب لڑکیاں ہاٹ بوائز دیکھتی ہیں, کول بوائز نہیں دیکھتی جو اچھی ہیں دل سے, تو پھر نظر نہیں آتے نا. اف یو ہیو ٹربل ان لائف, کوئی بھی پریشانی ہے, یو ہیو ٹو چینج یور پرسپیکٹو نا, کہ یار اچھا لیٹس تھنک اباؤٹ دس, کہ یار مجھے ہو سکتا ہے آج کوئی اچھا وسیلہ مل جائے اللہ کی طرف سے, کوئی اچھا بندہ مل جائے. اٹس اے گریجویل پروسیس. ایک دن میں تو obviously نہیں ہوتا. وین آئی واز ان 18 میں نے اسلامک جوائن کی, تو سال ڈیڑھ 2 کے بعد تگڑا ہو گیا تھا میں, کیونکہ بڑا اچھا ایک ایکو سسٹم مل گیا تھا جہاں پہ میں تھرائیو کر رہا تھا. بہت لمبا ہو گیا, معذرت ہے. Thank you so much, Zeeshan. Hey, I absolutely love this. I love having these conversations, and especially with you. This I believe like हमने बहुत सारे topics पे ऐसे बात किए, which matters, and I feel like these are things that are not talked about. जो आप जिस तरह से अपनी life story share की है, the things you went through, that is a lot. اور بہت سارے لوگ اس طرح گزر جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی سراؤنڈنگ میٹرز a lot. I totally agree with you because آپ کی environment آپ کو shape کر رہی ہوتی ہے, right? And that is proven by scientific research as well. Yeah. So, please tell us one thing that you want to leave the audience with today. Sir, there's only absolutely one thing. دیکھیں ہر بندے کی جرنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے چلتی ہے. انسان کے ہاتھ میں محنت اور کوشش ہے, آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نا بہت 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 کامل ایمان چاہیے. آپ میری طرف سے پریکٹسنگ مسلم ہے نہیں ہے, وہ آپ کے اللہ کے بیچ میں معاملات ہے. اللہ نے حساب لینا آپ سے, آپ کی نمازیں پڑھی, میں پوچھنے والا نہیں ہوں. ون تھنگ آئی ڈو ایڈوائز پیپل کہ ایٹ لیسٹ اللہ پہ ہوپ اور اللہ پہ بلیو تو رکھو نا. اور وہ بلائنڈ بلیو ہونا چاہیے ٹو این ایکسٹینٹ کہ جس میں آپ کو لوگ نا انسین کہیں, مطلب کہ سم ٹائمز اچھے کہ یار میں چھت سے چھلانگ مار لوں گا, مجھے پتہ اللہ بچا دے گا. نا فزکس سیز کے ذیشان صاحب مر جائیں گے جم کے بعد نا, اس لیول کا انفائنائٹ بلیف کہ تھنگز ول ورک آؤٹ. obviously چھلانگ مارنے کو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ, اس چیز کی جو دوسری چیز ہے نا, اس پہ اگر آپ عمل کر لینا, آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. پلیز یو ڈو ناٹ نو کہ لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیا کانٹیکسٹ ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے. ڈو ناٹ جج پیپل, سمجھ رہے ہیں. اگر ذیشان صاحب بیٹھ کے کھڑے پہ چرس پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں نا, جتنا مرضی گناہ کی بیرہ کرو, حرام کام کرو, جج نہ کرو.
یا تو آکے مجھے سمجھاؤ نا کہ یار یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں, آپ سے بنا لیں, کیوں کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی, وی ہاں ریکنیکٹڈ بعد میں, there was some problem سوری with the internet. سوری. سو تھنگ از کہ اینی ون از ڈوئنگ اینی تھنگ نا. کوئی بندہ اگر سڑک پہ لٹرنگ کر رہا ہے, کوئی بندہ اگر گرافیٹی بنا رہا ہے دیواروں پہ, کوئی بندہ اگر کسی کو گالی نکال, یہ جو بھی مسئلہ ہے, لوگ اچھائیاں برائیاں کرتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, جج نہ کیجیے. اگر آپ نے کسی بندے کو ٹھیک کرنا ہے نا, اصلاح کرنی ہے, تو وہ ہوتی ہے اسد بھائی کسی بندے کا نا اس کے ساتھ اس گند میں نکل کے اور سمجھا کے یار یہ گند ہے, پھر آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں نا. اگر میں دور سے کہتا چلوں یار کہ اشرف تو اتنا خودو ہے یار, اتنا غلط کام کرتا ہے, اتنا یو ہے, ممی ڈیڈی ہے, یار یہ کیا طریقہ ہوا یار. ایز لانگ ایز آئی ایم ججنگ پیپل, آئی ایم ججنگ ایوری ون اراؤنڈ می, تو میں اپنے دماغ کو پولیوٹ کر رہا ہوں. جتنی پازیٹیوٹی بنانے کو میں کہہ رہا ہوں وہ سب ضائع ہو جائے گی. یو ول بی جسٹ فل آف نیگیٹیوٹی. آپ ہر بندے کو نا پری کنسیوڈ نوشنس پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا ہوگا, یہ ایسا ہوگا. نو بڈی نوز اینی تھنگ یار. آج کے دور میں انسان اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے مر جاتا ہے. ہاؤ کین یو جج سم ون ایلس؟ تو آئی وڈ سے پلیز ہیو بلیو ان گاڈ کہ جتنا مشکل وقت آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت کو دور کرے گا, آسانی آئیں گی. اگر آپ اس امید پہ قائم نہیں رہتے تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں زندگی میں. اینڈ سیکنڈلی, ڈو ناٹ جج پیپل, ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ناٹ جج پیپل. کوشش کرنے سے obviously ہیبٹ بن جاتی ہے. Thank you so much, Ishan bhai. I absolutely love this session. Thank you so much for giving us time. I'm honored to have you on board. I love the discussion. اور جو بات آپ نے کی نا کہ judgment والی, I just want to add this کہ for our listeners out there, آپ کیا جو اتنا ہوتا ہے وہ کسی کا کتنا ہو, you never know. اگر آپ کے خیال میں جو آپ مذاق کریں وہ چھوٹا سا مذاق ہے, You're back online. Yeah. اوکے, تھینک یو. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وائل وی ٹاک اباؤٹ ججمنٹ, وی ڈونٹ نو کہ آپ کا اتنا سا کہا کسی کا کسی اور کے لیے کتنا بڑا ہو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو مزاق میں کچھ کہہ دیا, یو ڈونٹ نو, آپ کے خیال میں وہ بڑا ایک چل سی بات تھی, آپ نے ٹونٹ مار دیا, آپ نے کوئی اس کو تنگ کر دیا, کچھ کہہ دیا, یو ڈونٹ نو کہ اس اگلے بندے کے لیے وہ بات کتنی بڑی ہوگی, اینڈ ہاؤ ٹاکسک فار دیٹ پرسن دیٹ کوڈ بی. اینڈ دس از ہاؤ یہ مسئلے اس لیے چلتے ہیں بیکاز لوگ سوچتے ہیں کہ دس دس از ایکچولی آج بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں. I want to address those issues in next meet جو میرا next post ہوگا, اس میں بتاؤں گا. I have a lot of issues tonight. I'm having a lot of fun right now. I have a lot of problems, but I love that you're here. I love that you took out time. I honestly do not have words to describe how the kind of humbling personality you have, the kind of hustle, the kind of hustle you do every single day. Like there are a lot of people جو آپ دیکھتے ہو, but up close میں نے آپ کو دیکھا ہے, and I've been following you throughout the year. اور in hindsight میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, چاہے ہماری اتنی بات ہو یا نہ ہو رہی ہو, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں whatever you're doing, and you're doing amazing, you're doing brilliant. Every single day of your life you're inspiring people, and this is something, again وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا اتنا کسی کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کا اتنا سا کسی کو آپ ہیلپ بھی کرتے ہو تو کسی کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. So this is especially very, very important. Again, thank you so much, Zeeshan bhai, for taking out time. Sir, I absolutely adore this session. Lastly, I would like to add a few things here. میں آپ کے ساتھ ایکو ہو رہا ہے. جی پلیز. ایکو ہو رہا ہے. نہیں پلیز. اچھا, میں آپ کے ساتھ وہ آرٹیکل شیئر کروں گا وہ جو میں نے مینشن کیا, کچھ پوچھ رہے تھے, تو آپ بعد میں وہ شیئر بھی کر دیجیے گا. I think میری آواز باؤنس بیک کر رہی ہے. نہیں, I can hear you. اچھا, سو لاسٹلی یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں, انفارچونیٹلی میں پڑھ نہیں سکا کیونکہ ہم دونوں مصروف تھے. Thank you so much to all the people for giving I hope کہ ہماری بات کوئی نہ کوئی بری لگی تو دونوں سے معذرت ہے. Thank you so much, and thank you so much for those kind words. Thank you so much. Lovely time. بہت مزہ آیا الحمدللہ.
Thank you so much, Zeeshan bhai. I have a lot of other questions जो मैंने आपसे पूछने थे, but due to those problems that I'm having right now, मैं नहीं पूछ पा रहा. And I'm really sad कि मैंने आपसे इतनी ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सका. So we're gonna have another session as well. I absolutely thank you so much for being there for me. I absolutely love our connection, the relationship, the kind of relationship that we have. I have learned a lot from you. I'm pretty sure people can relate with that. Thank you so much for doing what you do every single day. You have no idea, honestly speaking, how many people are inspired from you every single day of your life. Thank you so much for doing what you do. God bless you, bhai. God bless you, bhai. Thank you so much. Okay, Allah Zeeshan bhai, Allah Hafiz. Allah Hafiz.